अस्सलाम वालेकुम साथियों, उड़ान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। भाई ये क्या हर वक्त लोग इतनी बड़ी बड़ी फिगर से हमें मतलब परेशान करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, यहाँ पे जनाब यूथ पल्ज है और पता नहीं 64% के 62% के, कभी कोई कहता है जी 63.2। ये हमारी यूथ है और ये हमारा एसेट है और ये हमारा असासा है और हमने इससे फ़ायदे उठाना है। ये सारी बड़ी बड़ी और मुश्किल बातें जब माहिरीन बैठ के हमारे शोज़ में करते हैं तो कम से कम मेरे ऊपर से तो ये सारे नंबर्स, ये फिगर्स गुजर जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज का जो तौसीक हैदर है, आज का जो टीनेजर है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, उसको अपनी स्किल, अपनी कैपेसिटी, अपनी जहानत को दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ देना उसका काम नहीं है, हमारा काम है, इस जनरेशन का काम है। चाहे वो यूनिसेफ पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तानी प्राइवेट मीडिया हो, सरकारी मीडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, सूबाई हुकूमतें हो, कोई भी हो, अगली जनरेशन के इस एसेट को, इस ताकत को हमने अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना है। इस सारी कहानी में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, जिसमें लोन से लेकर स्किल डेवलपमेंट से लेकर अपॉर्चुनिटीज़ तक शामिल है। और अब तो यूनिसेफ पाकिस्तान हैंड इन हैंड प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के आ चुका है और इसी सिलसिले की कड़ी हमारा आज का उड़ान का ये एपिसोड भी है, जिसमें यूनिसेफ पाकिस्तान, आप सभी जानते हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न हर हफ्ते आपके लिए इसी चैनल पर इसी वक्त इंटरेस्टिंग एंगल और पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। आज दो मेहमान हैं और इनसे हम पूछेंगे कि भाई ये 62.4% और 5वां आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क और हमने ये कर देना है, वो कर देना है, हमने एक्चुअली करना क्या है। आप जो बैठे हैं, आपने क्या करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ शेयर भी करेंगे, जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के। डॉक्टर अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीटीवी, वेलकम टू उड़ान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, थैंक यू। डॉक्टर अली मलिक, आपने ना आज बहुत सारे हमें कुछ नंबर्स भी बताने हैं कि हमने भी ज़रा लोन वोन लेने हैं। और जो आप कहते हैं ना जितने करोड़ और इतने अरब हमने लोन्स दे दिए पाकिस्तान की यूथ को, तो जो यूथ इस वक्त मुझे देख रही है ना वो कहेगी तौसीक भाई हमें भी बताएं, ठीक है ना, तो आप उसके लिए रेडी हो। इसके अलावा जनाब आप सभी को मालूम है कि ये उड़ान यूनिसेफ और पीटीवी की शराकत से किया जा रहा प्रोग्राम है। आज यूनिसेफ पाकिस्तान की तरफ से मोमी सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमी, वेलकम टू उड़ान, वेलकम टू पीटीवी। और आपको बताते चलें कि मोमी सलीम जो है वो प्रोग्राम स्पेशलिस्ट है एडोलेसेंट डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन की, यानी कि हमारे जो टीनेजर्स हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे हम कितना इन्वेस्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके ये एक्सपर्ट है। अच्छा जी, कहानी कहाँ से शुरू करें? डॉक्टर साहब आपसे कहानी शुरू करते हैं। आपके पास 1.5 मिनट है, इसमें ज़रा हमें प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम की ज़रा कहानी सुनाइए और अभी तक की क्या अचीवमेंट्स हैं। थैंक यू तौसीक। मैं ये बात करूँगा कि जैसे आपने आबादी की बात की, इस वक्त पाकिस्तान की 70% जो आबादी है वो 30 साल से कम उम्र लोगों पे मुश्तमिल है। इसका मतलब ये है कि हर 4 में से 3 पाकिस्तानी जो हैं वो 30 साल से कम उम्र है। अब प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत ये समझती है कि ये वो असासा है जिसकी उस एनर्जी को अगर चैनलाइज किया जाए तो यही इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम जो है वो 2013 में शुरू किया गया। प्राइम मिनिस्टर का एक स्पेशल इनिशिएटिव है फॉर नेशनल यूथ डेवलपमेंट, और इसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है। ये प्रोग्राम 4E's मॉडल पे बेस्ड है, जिसमें एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इंगेजमेंट है और इन्वायरमेंट है। हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि इन 4 पिलर्स के नीचे जो हैं वो अलाइन हुए हैं। और इसके अंदर बेपनाह, जैसा से आपने कहा कि हमारा मकसद ये है कि हमने नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, और यही जो है ये आगे अपना रास्ता जो है वो खुद भी बनाएंगे, खुद भी कामयाब होंगे और इस मुल्क को भी आगे लेके जाएंगे। तो इसके अंदर हमारा, जैसे आपने बताया कि एजुकेशन के पिलर में हमारा स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, जो कि नेफ्टेक के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर जो है जब हम एम्प्लॉयमेंट के नीचे आते हैं तो वहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम अपने नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर जो है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं जॉब क्रिएटर्स बने रादर देन जस्ट जॉब सीकर्स। तो इसके थ्रू हम उनको आसान शराइतें, बड़े सॉफ्ट जो है वो बिजनेस लोन्स दे रहे हैं, जिसके ज़रिए से वो अपना एक कामयाब कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस पे हम आगे चल के तफसील से बात करेंगे, लेकिन मोमी आप ये बताएं कि इस सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे हमारे वैसे ही आउट ऑफ स्कूल हैं, और वो ये तो 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, उनके पास तालीम नहीं है, तो क्या
اس طرح کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ بھی یونیسیف فوکس کرتا ہے، اور کیا حل ہے آپ کے پاس؟ ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، ہم امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم سکلز کی بات کرتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو ایک ہیومن کو جو ہے وہ اس کی بقا کے لیے کام کریں تاکہ وہ بڑا ہو کے 18 سے اوپر ہو کے وہ اکنامک گروتھ میں جو ہے وہ کنٹری کی کنٹریبیوٹ کر سکے، یا وہ نارملی کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ. اور اپنی ذاتی ڈیولپمنٹ. جی بالکل. تو لیکن انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا 26 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، اور اس میں سے 58%، مطلب تقریباً 59% جو ہیں وہ اڈولسنٹس ہیں، جس کا مطلب ہے 10 سے 18 سال کے، جن کی اسکول کی ایج نہیں رہی، لیکن ان کے پاس ایک سیکنڈ ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اور یونیسیف ان میں انویسٹ کرتا ہے. یونیسیف کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو اس طرح کے بچے ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے یا ڈراپ آؤٹ ہو گئے، ان کو ہم انفارمل اسکول، جو نان فارمل اسکولس ہیں، وہ بناتے ہیں کمیونٹی لیول پہ، رورل ایریا میں. اور اب ہم جو اس میں کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جو ہم پائلٹنگ شروع کی ہے، اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ساتھ بھی ہم اس پہ جو ہے وہ جو ہے کنٹریبیوٹ اور کلیبریشن کر رہے ہیں، وہ بیسکلی یہ ہے کہ ان بچوں کو، مارجنلائز بچوں کو سکلز میں ڈالا جائے اور ان کو ٹرانزیشن کیا جائے امپلائمنٹ کی طرف، ڈیسنٹ ورک کی طرف. اور ضروری نہیں ہے کہ جاب سیکرز ہم ان کو بنائیں، ہم ان کو جاب کریٹرز بھی بنا سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو اتنی ان کی سکلز ڈیولپمنٹ کریں تاکہ یہ انٹرپرینیورشپ یا بزنس کی طرف جائیں. ہم ابھی کچھ دیر میں چل کے ذرا جو لونز کی آپ بات کرتے ہیں اس سے تفصیل سے بات کریں گے. آپ نے بھی ریڈی رہنا ہے جناب. ہم آپ کو آج پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا کوئی پورٹل، کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی بتائیں گے، تاکہ آپ اگر آسان شرائط پر کچھ تو وداؤٹ انٹرسٹ قرضہ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی بتائیں گے کہ آپ کیسے بینیفٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ ذرا پین پیپر پکڑ لیں، اور اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو اس کو ذرا ڈھونڈ کے پاس لے آئیں تاکہ آپ اسکرین سے اسکرین شاٹ بھی لے لیں، اس لیے کہ ہم اس کو ڈسپلے بھی کریں گے. جنرلی مجھے بتائیے کہ اب تک کتنا قرضہ دیا جا چکا ہے اور اس کا پے بیک، اس کی ذرا کہانی سنائیے. جی، میں جو 2013 سے ابھی تک اگر ہم فگرز دیکھیں تو ہم اب تک 153 ارب جو ہیں وہ تقسیم کر چکے ہیں تقریباً 1,75,000 نوجوانوں کے اندر. اور جو آپ کو خوشی ہوگی اس بات کو سن کے کہ جو ہمارا پے بیک ہے یا جو نان پرفارمنگ لونز جسے کہتے ہیں وہ لیس دین 3% ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، اور وہ پیسہ جو انہوں نے لیا تھا اس کو واپس بھی کر رہے ہیں. یعنی 95% پازیٹیو پے بیک ہے. مور دین 95. مور دین 97 بلکہ ہو گیا. جی 97%. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے 18 کمرشل بینکس ہیں، تمام پاکستان کے جو لیڈنگ بینکس ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اور اس میں اس اسکیم کے اوپر، اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر اب بینکس کا جو ہے ٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے. ہماری ایوریج پہلے 8 ارب جو ہے وہ اینول ڈسبرسمنٹ کی تھی، لیکن لاسٹ ایئر جب شہباز شریف صاحب اپنے انٹرم پیریڈ، جو پچھلا پیریڈ تھا 2023 میں جنوری میں، ہم نے اس کو ری لانچ کیا تھا، اس کو مزید فوکس اور ٹارگیٹڈ بنا کے. تو اس ایک سال میں ہم نے 80 ارب روپیہ تقسیم کیا. یعنی یہاں پہ پہلے 8 ارب کی ایوریج تھی، اب وہ سالانہ 80 ارب کی ہماری پچھلے سال ہم نے ڈسبرس کی ہے. اور نیکسٹ ایئر کے لیے ہم نے 100 ارب روپے کا ٹارگیٹ رکھا ہے کہ ہم 100 ارب روپیہ دیں گے. اس میں 3 ٹیئرز ہیں اور اب ایک چوتھا نیا ٹیئر ایڈ کر رہے ہیں، جس کے اندر جو ہے ہم لیپ ٹاپ فار آل لے کے آ رہے ہیں. ہم جو اوورسیز جو بچے باہر جانا چاہتے ہیں ملازمت کے لیے، ان کو انیبل کرنے کے لیے قرضہ دیں گے. اسی طرح ہم ای بائکس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اس کے اندر مائکرو فائنانس لونز ہیں، جو لوگ چھوٹا انٹرسٹ فری لون لینا چاہتے ہیں 5 لاکھ روپے تک کا، اس میں ہمارے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں، NRSP، اخوت، یہ ہمارے پارٹنرز ہیں. ان کے تھرو ہم یہ لون دے رہے ہیں تاکہ جو کمیونٹی پہ جو مارجنلائزڈ بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بالکل چھوٹا اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی اس کو بلا سود جو ہے وہ قرضے اس پروگرام کے تحت وہ لے سکتے. کیا لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ 5 لاکھ ہے؟ 5 لاکھ ہے، پھر 15 لاکھ ہے، اور پھر 75 لاکھ روپے تک. ٹھیک ہے. تو یہ 3 لون ہیں، بڑی آسان شرائط ہیں. اس میں اسلامک بینکنگ بھی شامل ہے. ہمارے پورٹل پہ آن لائن اپلائی کرنا ہے انہوں نے. ان کی صرف ایک کنڈیشن یہ ہے کہ 18 سال سے 45 سال کی ایج بریکٹ ہونی چاہیے، اور تمام پاکستانی خواتین، مرد، بچے بچی اس کے لیے ایلیجیبل ہیں. اچھا مومبی، اب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ ہیں ٹیکنیکل ایکسپرٹس، اسٹریٹجی بناتے ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ساتھ میں. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت سندھ، کے پی، بلوچستان، کہیں دور افتادہ علاقوں میں جو اس وقت ہمارا ینگسٹر بیٹھا آپ دونوں کی باتیں سن رہا ہے، اس کو تعلیم اس کے پاس زیادہ نہیں ہے لیکن وہ آنیسٹ ہے اور وہ کچھ کر رہا ہے. کس طرح کے پروفیشنز کو آپ پروموٹ کریں گے؟ کیا کریں وہ؟ مثلاً کوئی سکھر
سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر کسی گوٹھ کے اندر اس وقت کوئی ایک بچی ہے, سیمی ایجوکیٹڈ بھی ہے, کوئی لڑکا ہے, FA کیا ہوا ہے, میٹرک کیا ہوا ہے, کیا کریں؟ اچھا جی, فیسلٹی بھی پتہ چل گئی, ڈاکٹر محمد علی ملک صاحب کا نمبر بھی جناب سامنے آ گیا, تو ہمیں ابھی ای میل بھی ہم دکھا دیں گے, اس کے بعد کرنا کیا ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے. دیکھیں, ایک علی نے جو بات کی, مائکرو فائننس بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ آپ کا 1.2 ملین بچہ ہر سال آپ کا جاب یا ایسی ایج میں داخل ہو رہا ہے جہاں کام وہ کر سکتا ہے. لیکن ہم جتنی بھی ہماری GDP گرو ہو, ہم پھر بھی ان کو امپلائمنٹ میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے, تو کاروبار کی طرف لے کے آنا ہے. تو اگر ایک کوئی بھی بچہ ہے جو آف کورس جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے بہت سے پروگرامس ہم اناؤنس کرتے ہیں جس کو ہم انوویشن چیلنجز کہتے ہیں, جس کے اندر ہم ایپلیکیشنز جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں, اور اگر اس میں اپلائی کیا جائے تو ہم ان کی سکلز ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں, پھر ان کو مائکرو فائننس یا چھوٹی اسمال گرانٹس بھی دیتے ہیں تاکہ وہ آگے جو ہے کسی طرح سے اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے. اور اگر اسی طرح ہم پارٹنرشپ کی بات کریں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے, آف کورس یونیسیف ایک اس کو پائلٹ لیول پہ کر سکتا ہے, لیکن پھر وہ مائکرو فائننس بھی ہے جس کے اندر وہ اس کو اپروچ کر سکتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آف کورس پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا جو بھی, اگر آپ ان کو اپروچ بھی کریں تھرو دیئر پورٹل, تو یہ دے آر ویری ہیلپ فل کہ یہ آپ کو اس کا اپلیکیشن کا پروسیس اور اس کے اوپر بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے, نیفٹیک ہے اور باقی ٹیویٹ سیکٹر ہے, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ان کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے, تو آپ آٹومیٹکلی اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اسکلز کے لیے, تو آپ کا دوسرا پروگرام مائکرو فائننس ہے, تو آپ ٹرانزیشن کر سکتے ہیں فرام ون پروگرام ٹو دی ادر. ڈاکٹر محمد علی ملک اور مومی سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلسلہ ہے اڑان میں آج بہت ہی دلچسپ اور آپ کے انٹرسٹ والا ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس ساری کہانی کو ہم آپ سے کنیکٹ کریں گے اور کچھ کانٹیکٹ ڈیٹیلز اسکرین پہ آپ کے لیے آویزہ کریں گے. ریڈی ہو جائیے تاکہ آپ بھی پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام اور یونیسیف کی مشاورت سے یہ جو پاکستان کی یوتھ کی کیپیسٹی کو ڈیولپ کرنے, اور بالکل اس کو ہم 360 ڈگری کا ایک ٹرن دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے میں تعلیم حاصل نہیں کر سکا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکا. اسٹے ود می, ابھی ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو اڑان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی ملک پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے, اور مومی سلیم فرام یونیسیف پاکستان. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو یوتھ ہے, جو نوجوان ہیں, خاص طور پہ جو لڑک پن ٹین ایج سے گزر رہے ہیں, ان کے لیے کیسے ہم ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ آج سے کچھ سالوں کے بعد یہی بچے جو ہیں اپنی زندگی, اپنی کمیونٹی کی زندگی, اپنے خاندان فیملی کی زندگی, اور اپنے صوبے, اپنے ڈسٹرکٹ, اپنے ملک کی زندگی, اس کے اندر ویلیو ایڈ کر سکیں. اچھا جی, ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام اور اس میں دیے جانے والے خاص طور پہ جو فائنینشیل لونز کے حوالے سے, تو اب ذرا پرچہ آؤٹ کریں نا جی. ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے, واٹ از دا وے کہ یہ لونز لیے جائیں یا وہ گائیڈنس لی جائے. جی, کچھ ہمیں کانٹیکٹ ڈیٹیلز بتائیے. تو صاحب اس میں یہ آن لائن ہماری اپلیکیشن ہے, اس کے لیے آپ نے PMYP.gov.pk یہ ہمارا پورٹل ہے, اس کے اوپر آن لائن اپلائی کرنا ہے, اور اپلیکیشن آپ نے آن لائن سبمٹ کرنی ہے. اس کو نادرا ویریفائی کرے گا, اور وہ بینک جو آپ سلیکٹ کریں گے 18 بینکوں میں سے جس سے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں گے, اور وہ اپلیکیشن سسٹم کے تھرو وہاں چلی جائے گی, اور اس کے بعد بینک پھر آگے فردر اس کا جو ہے وہ پروسیس کرے گا. اس طریقے سے یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے آن لائن اپلیکیشن. اس کے علاوہ میں آپ کو دوسرا بھی کچھ بتانا چاہوں گا کہ اس میں سپورٹس کے لیے بھی اپرچونیٹیز ہیں, IT اسٹارٹ اپس کے لیے بھی ہیں, انوویشن ایوارڈز کے لیے بھی ہیں. تو آپ کے چینل سے, آپ کے ذریعے سے میں اپنی یوتھ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ ہماری ویب سائٹ کو, ہمارے پورٹل کو وزٹ کریں. ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں, فیس بک کے اوپر, ایکس کے اوپر, انسٹا پہ, آپ وہاں پہ جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں پہ پوری معلوماتی ویڈیوز موجود ہیں ٹیوٹوریل کی کہ کیسے آپ نے جو ہے اپلائی کرنا ہے. ہمارے پورٹل پہ اویلیبل ہے کہ اپلیکیشن فارم فل کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو وہ تمام معلومات جو ہیں ہمارے اس پورٹل پہ اویلیبل ہیں نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے. میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں, اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں
PMYP, Prime Minister's Youth Program, PMYP.gov.pk, ये पोर्टल है, इसको नोट कर लें। स्क्रीन पे इस वक्त आप जो ये जितने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या पेन पेपर आपके पास है तो इसको नोट कर लें। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर अली कह रहे हैं, फेसबुक, एक्स, इंस्टा और यूट्यूब पे PM यूथ प्रोग्राम का हैंडल है। लेकिन अगर आप जाके, क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, कोई इशू नहीं है, आप जाके प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम भी लिखेंगे तो ये पॉपअप कर जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब, आपकी एक इस्लामाबाद का एक लैंडलाइन नंबर भी है, उसकी क्या कहानी? लैंडलाइन हम दे रहे हैं कि अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस नंबर के ऊपर भी वो कांटेक्ट करके हमें अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमने फीडबैक का मैकेनिज़्म भी रखा हुआ है। अगर कोई किसी के कंसर्न्स हैं, कोई चैलेंजेस हैं, उसके लिए भी हमारे राब्ते के नंबर हैं, ईमेल्स हैं, जिस पे नौजवान जो हैं वो अपना मैसेज जो है हमें पहुंचा सकते हैं। जो आप स्क्रीन पे साथ साथ देख भी रहे हैं, 051 इस्लामाबाद का नंबर है, 051 के कोड के साथ 9210-140। अच्छा मोमी, ये बताइए कि अब तो ये ज़रा फाइनेंशियल सपोर्ट और हेल्प और लोन्स, इससे हट के और कौन से मेजर चैलेंजेस तो नहीं, मैं कहूँगा मेजर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस हैं जिनको यूनिसेफ लेके चल रहा है, जो कि आज आप ज़रूर शो में शेयर करना चाहेंगी, कि जिनकी तरफ से हमारी नज़रों की कोताही नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखें, एक तो तौसीक हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ग्लोबली जिस तरह के इश्यूज़ हैं वो किस तरह से प्रेशराइज़ कर रहे हैं हमारे यंग लोगों को, जिसमें एक बहुत बड़ा इशू क्लाइमेट चेंज का है। और हम लोग देख रहे हैं कि इस वक्त जो हीट वेव की हालत है, और फिर आप देखते हैं सडन ऑनसेट डिज़ास्टर्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तो बच्चों की एजुकेशन में जो है वो भी रुकावट आती है। तो हम ऑफ कोर्स फ्लड में भी रिस्पॉन्स में ये ज़रूरी समझते हैं, और हमेशा से पिछले फ्लड्स में भी हमने ये किया कि हमने बच्चों के लिए टेम्प्रेरी स्कूल्स भी बनाए। लेकिन उसी में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो पार्टनरशिप करें हमारे साथ, और बहुत से ऐसे सोल्यूशन सामने लाएं जिसके ऊपर कारोबार वो कर सकते हैं। सो एवरी चैलेंज हैज़ एन अपॉर्चुनिटी विद इन। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो आप इको फ्रेंडली हों और उसको आप आगे लेके चल सकते हैं। देखें, ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का है, चाहे यूथ डेवलपमेंट का है, कि वो कोई एक एंटिटी या एक बंदा नहीं कर सकता। इसीलिए यूनिसेफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप की है, और हम लोग स्किल्स डेवलपमेंट जो है वो आज जो अब हम पायलट करने जा रहे हैं वो बेसिकली ग्रीन स्किल्स हैं। ताकि ग्रीन स्किल से मुराद ये कि जो आपके, फॉर एग्जांपल, आपके कूड़े का मसला है पाकिस्तान के अंदर, आपके स्मोक का मसला है पाकिस्तान के अंदर, इन्वायरमेंट के आप मुख्तलिफ उठाएं, जैसा सोलर पैनल्स हैं, ये सारे वो कारोबार हैं जो बच्चे कर सकते हैं, और हम लोग स्किल्स दे रहे हैं, और ऐसे बच्चों को दे रहे हैं जो जाहिर सी बात है जो या ड्रॉप आउट हैं या पहले नहीं पढ़े, और उनको एक्सेलरेटेड लर्निंग, मतलब उनको छोटे पैकेज में हम लोग उनको बेसिक जो है वो एजुकेशन देकर, और हम उनको ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखें, ख़वातीन जो हैं उनके साथ सबसे बड़ा इशू क्या है कि उनकी अर्ली मैरिज हो जाती है, और जो बच्चा है वो चाइल्ड लेबर में चला जाता है, तो इससे वो भी प्रिवेंट हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिसेफ, इसीलिए हमने पार्टनरशिप की है, ताकि हम अगर वो स्किल्स डेवलपमेंट दे रहे हैं या स्मॉल ग्रांट्स दे रहे हैं, और अगर आपने उसका लेवल इंक्रीज़ करना है तो आप ऑफ कोर्स अपना ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप ट्रांजिशन कर सकते हैं, और आप हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में वल्नरेबल क्लाइमेट, हमें इनोवेशन की ज़रूरत है, हमें अडेप्टेशन की ज़रूरत है, और अडेप्टेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है कि आपके कारोबार जो हैं वो कार्बन न्यूट्रल हों, वो उनके अंदर कार्बन का कम से कम एमिशंस हों। डॉक्टर अली एंड मोमी, अब आपसे हमें कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनिए, कोई ऐसी कहानियाँ इस पूरे सफ़र में जो आपके सामने आई और आप भी दंग रह गए हो कि अरे वाह, ये पाकिस्तानी नौजवान लड़के लड़कियां कैसे इनोवेटिव आइडियाज से कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपके पास तो बहुत कहानी होंगी डॉक्टर साहब, लेकिन मे भी एक दो हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल बेशुमार ऐसी स्टोरीज़ हैं, इंस्पायरिंग हैं, जिसको सुन के कि कैसे वो इन्होंने हमारे नौजवानों में कितना पोटेंशियल है, टैलेंट है। मैं आपको एक जिक्र करूँगा, एक लिया की एक बच्ची थी जिसको कि तालीम के लिए भी एक्सेस नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जो लैपटॉप स्कीम है उसके ज़रिए से उसको लैपटॉप मिला। उसने वहाँ से जो है जब आगे सर्च किया, उसको स्कॉलरशिप उसको मिला, वो लम्स में चली गई, वहाँ से उसने जो है स्कॉलरशिप पे ग्रेजुएशन की। उसके बाद अपने उस लिया में उसने वहाँ पे एक ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बना लिया जहाँ पे वो बच्चियों को मज़ीद खुद ट्रेन कर रही है वो, और एक फ्रीलांसिंग की और ई कॉमर्स की और टेक बिजनेस की जो है वो ट्रेनिंग्स करा रही है। तो एक पूरा फैमिली, एक पूरा इलाका जो है वो इस तरह की हमारे पास स्टोरीज हैं कि जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। लेकिन ये सारी कहानियाँ बिल्कुल हमें अब बताने की ज़रूरत है, और अपने नौजवानों को हम जो मैसेज ऑफ होप है जो प्राइम मिनिस्टर जो है साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है
کہ ہمارے نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے, ہم لوگ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے اور اکٹھے اس ترقی کا سفر جو ہے اس کا آغاز. یعنی ایک لیپ ٹاپ کی انٹرونشن اور اس لڑکی کو وائی فائی کی کنیکٹیوٹی آپ دیکھیں, پوری کی پوری اس کی نہیں, اس کے خاندان, کمیونٹی, اس علاقے کی زندگی بدل سکتے ہیں. جی مومی, آپ کے پاس بھی سٹوریز ہوں گی. وہی توضیح کتنی ہے کہ لیکن میں چلے دو کا ٹائم ہے. جی ضرور. ایک تو میں سب سے پہلے ایک بچی کا ذکر کروں گی جو خود 14 سال کی ہے اور اس کو ہم نے اپنے نان فارمل اسکول میں داخل کیا, اور ابھی مجھے گوز بمپس ہو رہے ہیں, اور لٹرلی 6 مہینے بعد اس نے اپنے گھر میں NFE سینٹر, نان فارمل ایجوکیشن سینٹر کھول لیا, اور جو باقی بچے تھے کیونکہ اس علاقے میں ایکسیس نہیں ہے اسکول کی, اس نے انہیں پڑھانا شروع کر کس دیا. علاقے کی بات؟ یہ سندھ کی بات ہے. خیر, اوکے. دوسرا ایک بڑی چیز جو میں نے پہلے بات کی تھی, جیسے آپ نے کہا تھا کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو جو ہم انوویشن چیلنجز اناؤنس کرتے ہیں اس کے ذریعے یہ بہت دور علاقوں میں بھی جاتا ہے, اس کی کال, تاکہ لوگ اس پہ اپلائی کریں. ایک بچہ تربت سے, اور آپ سوچ سکتے ہیں تربت اور کوئٹہ میں اس نے پارٹنرشپ کی, اپنا اس کا رشتہ دار تھا, دوست تھا اس کے ساتھ, اور اس نے اپلائی کیا اس چیلنج کے لیے. توثیق, آپ یقین کریں کہ تربت جیسے علاقے سے اس بچے نے ایک ایسا پلاسٹک بنایا جو بایو ڈیگریڈیبل ہے, ایک ایسی فلم بنائی جو pH لیول فوڈ کا گیج کرتی ہے, اور جب فوڈ سٹیل یا خراب ہونے لگتا ہے تو وہ اپنا کلر چینج کر لیتی ہے, اور یہ پوری دنیا میں اس طرح کی انوویشن نہیں ہے. اور آپ سوچیں وہ کہاں سے بچا آیا. پہلے وہ پاکستان میں جیتا جو ہمارا جنریشن انلمیٹڈ چیلنج تھا اس کے ذریعے, اور پھر وہ گلوبلی نمبر 1 آیا. تو پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اسی لیے ہم لوگ اپنے پارٹنرز کے تھرو جو ہے اس طرح کے چیلنجز اناؤنس کرتے ہیں. یہ کیسے اناؤنس ہوتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی, یہ کوارٹرلی اناؤنس ہوتے ہیں, اور یہ ہم اپنے پارٹنرز کے ذریعے, آف کورس یونیورسٹیز میں اناؤنس ہوتے ہیں. یہ ڈفرینٹ جو پارٹنرز کمیونٹی لیول پہ ان کے اپنے, ظاہر سی بات ہے ہمارے کچھ ایسے پارٹنرز ہیں جن کا یوتھ گروپس ہیں جو گراس روٹس تک ہیں, تو پھر ہم اس کی کال دیتے ہیں, وہ وہاں تک پہنچتی ہے, پھر کوالیفائی کرتے 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 پینلز کے ذریعے وہ ایک سرٹن لیول پہ, پھر ہم بوٹ کیمپس رکھتے ہیں, ان کی اسکلز ڈیولپ, ان کی مینٹرشپ کرتے ہیں, اینڈ دین ہم ان کا آئیڈیا انکیوبیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. کیا یہ سب کچھ یونیسیف کے اپنے پیج اور اپنے پورٹل پہ بھی اناؤنس ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں؟ جی بالکل ہو رہی ہوتی ہے, پورٹل پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور جیسے میں نے کہا پارٹنر آرگنائزیشن سے بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور ورڈ آف ماؤتھ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. سو ہم نے ڈفرینٹ چینلس, تاکہ ہم کسی کو مارجنلائز بچوں کو, کیونکہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے جیسے آپ کو پتہ ہے, تو یہ نہ ہو کہ ہم ڈیجیٹلی صرف ان کو اناؤنس کریں تو بہت سے بچے رہ جائیں, تو ہم اس کو گراس روٹس تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میں ہائیلی ریکمینڈ کرنا چاہوں گا ساتھیوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن, PTV اور یونیسیف اب ہینڈ ان ہینڈ ان ساری چیزوں تک کو آپ تک پہنچا رہے ہیں PTV ہوم کے ذریعے, اس شو کے ذریعے جس کا نام اڑان ہے. آپ یونیسیف کو بھی جناب گوگل کیجئے, یونیسیف پاکستان کے مختلف جو ہمارے جو ہینڈلز ہیں ان کو فالو کیجئے, اس کے پورٹل پہ جائیے اور جا کے سرچ کیجئے. جیسے کہ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر علی کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کو جا کے سرچ کریں, اسی طرح آپ یونیسیف کو بھی سرچ کر سکتے ہیں, اور یونیسیف اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی جو آپس میں پارٹنرشپ ہے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. مختلف مومی جیسے بتا رہی ہیں, مختلف اپرچونیٹیز کا آپ کو پتہ چلے گا, مختلف آئیڈیاز ملیں گے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کو لون بھی مل جائے, آپ کو ان ساری کہانیوں کو پڑھ کے سن کے آپ کو کوئی اور اپنا آئیڈیا بھی مل سکتا ہے. اس شو کا ایک خاص جناب حصہ ہے جو اس میں کہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں مومنٹ آتی ہے ہمارے شو میں, جب ہم اپنے دونوں مہمانوں سے ایک مفت مشورہ لیتے ہیں. آپ نے $1 ملین ایڈوائس دینی ہے. آپ یونیسیف کو بھی دے سکتے ہیں, آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی دے سکتے ہیں, پاکستانی میڈیا کو دے سکتے ہیں, وہ جو بچی اس وقت دیکھ رہی ہے اس کے ماں باپ کو اینی ایڈوائز, ایک ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. ڈاکٹر علی آپ سے شروع کرتے ہیں. آج کی جو چینجنگ انوائرمنٹ ہے جس میں نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہا ہے, ایمرجنگ اور ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, تو ہمیں اس کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ایک وہی جو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہے آپ نے پنگوڑے سے لے کے قبر تک, تو وہ لائف لانگ لرننگ جو ہے آج پوری دنیا اس کی بات کر رہی ہے کہ آپ نے وہ ایک سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. کبھی آپ یہ مت سمجھیں کہ مجھے سب کچھ آ گیا ہے, ہمیشہ آپ جو ہیں وہ جب تک آپ سیکھتے رہیں گے, آپ گرو کرتے رہیں گے, آپ کامیاب ہوتے رہیں گے. آپ کی ایڈوائس تھی جی پاکستان کی یوتھ کے لیے. مومی آپ کس کو مشورہ دینا چاہیں گی؟ آئی تھنک اگین بہت برڈن میں یوتھ پہ نہیں ڈالوں گی, لیکن صرف ایک جو اسپرٹ ہونی چاہیے وہ یہ کہ فیلئر ہی آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے. سو کبھی بھی فیلئر سے مت ڈریں, کوشش اپنی ضرور کریں,
اگر فیلئر ہو جاتا ہے آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اپنی کوشش مت روکیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ اور ینگ لوگوں کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ زندگی شروع کر رہے ہیں اور وہ 68% ہے پاکستان کا اور وہ فیوچر ہیں پاکستان کا. تو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے فیلئر سے سیکھیں اور اس سے ڈسکریج مت ہوں. ہماری جو بچیاں ہیں ان کو پوٹینشل تو میں کہتا ہوں لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں, مے بی پیرنٹس کو آپ کیا کہنا چاہیں گی, کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ کیا ہم سنتے ہیں کہ جی وہ جو میڈیکل کالج میں داخلے کا جب میرٹ آتا ہے تو لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ نمبر لیں, تو اس طرح کی اسٹیٹسٹکس پہلے تو بڑی حیران کن مجھے لگتی تھی. فرینکلی میں کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے نا, ہیومن برین تو ایک جتنا پوٹینشیل ہے تو لڑکیاں, لیکن محنت کرنے پہ آئیں تو آئی تھنک لڑکیاں لڑکوں کو بیٹ کر جاتی ہیں. دیکھیں بہت زیادہ آپ کی جو کوالٹی آف لرننگ ہے وہ بھی لڑکیوں میں زیادہ ہے. میں اس پہ پیرنٹس کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کبھی شائے ہوئے نہ ہوں اور ضرور اپنی بچیوں کو اپرچونٹی دیں جتنی آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم گورنمنٹ اسکولز میں بھی فری ہے. آپ پلیز بچیوں کے لیے وہ اپرچونٹیز جو ہیں اس کو پلیز ان کی جو چھوٹی عمر میں شادی کر کے یا ان کو صرف اس لیے نہ پڑھانا کہ بچہ جو ہے وہ ہمارا ارننگ ہینڈ بنے گا آگے جا کے. آپ کی بچی بھی ارننگ ہینڈ بن سکتی ہے اور ریلیجسلی بھی اس میں کوئی جو ہے وہ آر نہیں ہے, بلکہ قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ پہ کوئی آر نہیں ہے کہ آپ اپنی بچی اپنی کوئی بھی فیمیل آپ کا ریلیشن شپ ہے اس کے پیسے سے یا کسی سے بھی جو ہے فائنینشلی کسی سے بھی اگر آپ لے کے وہ کرتے ہیں. تو جو یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جی بچیاں اب کاروبار کریں گی یا وہ گھر کمائیں گی, تو اس میں ریلیجسلی بھی کوئی آر نہیں ہے. آپ پلیز ان کو ایکول اپرچونٹی دیں تاکہ اس ملک کی بقا کے لیے وہ. ڈاکٹر علی آپ کا, مومی سلیم آپ کا تھینک یو, بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اتنی انٹرسٹنگ انداز میں یہ ساری اپرچونیٹیز ہمارے سامنے انفولڈ کیں. سو گڈ لک ٹو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اینڈ یونیسیف فار یور پارٹنرشپ. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمارے شو کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی آپ اسکرین پہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں. کوئی فیڈ بیک ہو اس حوالے سے ڈاکٹر علی سے یا مومی سے آپ کا کوئی سوال ہو, کوئی آپ چیز ان سے پوچھنا چاہیں, کوئی گائیڈنس لینا چاہیں تو پلیز آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجیے. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ.